أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون तमाम किस्म की तारीफात किबरियाई और बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा और बाबरकत हम्द व सना के बाद आमीन तलातदाद सलाम हो इमाम अल-अंबिया सय्यदुल अंबिया कौनैन के ताजवर अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अतहर वाला पर बरादरान इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों 26 जून जो इतवार को आएगी 26 जून की जो डेट है इस डेट में पूरी दुनिया में इस्लामी मंशियात के हवाले से प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, रसायल में मज़ामीन छापे जाते हैं और पूरी दुनिया के लोगों को नशा और चीज़ों के बारे में
آگاہی فراہم کی جاتی ہے، ان کے نقصانات کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی قوانین کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک کا تقریباً یہی قانون ہے کہ اگر ان کے ملک کے اندر کوئی بندہ منشیات لے جاتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ اسی لیے ہمارے ایئرپورٹس جتنے ہیں ان تمام کے اوپر یہ جگہ جگہ پہ عبارتیں لکھی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی، اور بار بار وہ اعلانات کے ذریعے بھی بتلا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ اپنے ساتھ لے کر مت جائیں، کیونکہ جس ملک کے اندر آپ جائیں گے وہاں اگر آپ پکڑے گئے تو آپ سزا سے بچ نہیں سکتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا دوغلی پولیسی ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی منشیات کو کاشت کرتے ہیں اور منشیات بیچنے کے لیے لوگوں کو پرمٹ بھی دیتے ہیں، میخ خانے کھولنے کی انہیں اجازت بھی دیتے ہیں۔ حکومتی سرپرستی کے اندر اگر وہ یہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اجازت، اور ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے۔ اگر کوئی بندہ بذات خود یہ کام کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور اگر وہ پرمٹ لے کر یہ کام کرتا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ جو مرضی کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں عوام سے لے کر حکمرانوں تک سب کے سب جہاز نظر آتے ہیں، جہاز بھی نہیں بلکہ آپ انہیں کہیں کہ F-16 نظر آتے ہیں۔ جب حکمران اپنے منہ سے یہ کہے پیتا تو ہوں مگر تھوڑی، تو پھر سمجھ لیں کہ عوام کے اندر بھی یہ چیزیں عام ہوں گی، عوام اس چیز کو پھر برا نہیں سمجھے گی۔ اسلام منشیات کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور کون کون سی چیزیں منشیات کے اندر شامل ہیں اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس گندی لت سے محفوظ فرمائے۔ اسلام اس کے بارے میں پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ یہ الخبائث ہے، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب اور جتنی بھی منشیات کی چیزیں ہیں ان کے اوپر الخبائث کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کو بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الخمر الخبائث، شراب جو ہے، نشہ آور چیز جو ہے، یہ ہر خباثت کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ ومن شربها، جس نے اس کو پیا، لم يقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما، اللہ اس بندے کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس قدر اس کی خباثت ہے کہ بندے کی 40 دن کی نماز ایک گھونٹ پینے سے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے کیا فرمایا، وَإِن مَاتَ مَيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اگر شراب پیتے ہوئے اور اس نے توبہ نہ کی اور اسی حالت کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کی موت اسلام پہ نہیں بلکہ جاہلیت کے اوپر ہوگی۔ ایمان کی حالت میں نہیں اس کی موت ہوگی بلکہ جاہلیت کی حالت کے اندر اس کی موت ہوگی۔ کتنی بڑی اس کی خباثت ہے کہ 40 دن کی عبادت سے محروم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ دوسری حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا اجتنبوا الخبائث، یہ خباثتوں کی جو جڑ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ایک عابد تھا، بڑا اللہ کا عبادت گزار، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا
اگر زندگی چاہتے ہو تو ان 3 کاموں میں سے ایک کر لو۔ اس نے کہا جی وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فرمایا یا تو زنا کرو، اگر زنا نہیں کرنا تو پھر اس بچے کو قتل کر دو، اگر یہ کام بھی نہیں کرنا تو پھر شراب کا 1 جام پی۔ اس نے سوچا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بچوں کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں اور اس سے میں اپنی جان کو بچا لوں۔ اس نے پھر کہا اسقنی کأسا من ھذا الخمر، مجھے اس شراب کا 1 جام پلا دو، 1 پیالہ مجھے دے دو، میں وہ 2 کام نہیں کروں۔ اس نے وہ 1 جام پیا۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں پھر اس نے زنا بھی کیا اور اس کے بعد اس بچے کو قتل بھی کیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اجتنبوا ام الخبائث، ہر گناہ کی جڑ، ہر برائی کی جڑ شراب نشہ آور چیز ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ اس نے شراب پی، پھر اس نے زنا بھی کیا کیونکہ اس کی عقل معاف ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، پھر اس نے زنا بھی کیا اور اس زنا کے ڈر سے بچنے کے لیے اس نے ثبوت ختم کرنے کے لیے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ شراب ام الخبائث ہے، ہر نشہ آور چیز ام الخبائث ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس لت سے ہم نے بچانا ہے۔ اسلام نے اسی لیے اسے حرام قرار دیا ہے۔ شروع اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، جیسے معاشرہ چلتا آتا ہے اور اس کے اندر جو کام ہوتے ہیں انہیں ختم نہیں کیا جاتا، جیسے جیسے اس کی قباحتیں اور اس کی برائیاں سامنے آتی ہیں اسلام ان چیزوں سے لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ جس طرح نکاح پہلے بھی ہوتے تھے، اسلام میں بھی ہوتے تھے، لیکن جو نکاح غلط تھے ان کو اسلام نے ختم کر دیا۔ جو کام اچھے پہلے بھی ہوتے تھے اسلام نے ان کو بھی جاری و ساری رکھا اور بلکہ ان کے کرنے کی تلقین بھی کی۔ اور جن کاموں کے اندر قباحتیں نظر آئیں، جن کی برائیاں اور معاشرے میں جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نقصان تھا، اسلام نے ان کاموں سے منع کر دیا۔ شراب بھی ان میں سے ایک تھی، صحابہ بھی پیتے تھے کیونکہ اس وقت اس کی ممانعت نہیں تھی۔ وہ شراب پیتے تو الٹے سیدھے کام ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی اور دعا کیا تھی؟ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دیں، کیونکہ اس کی قباحتیں بہت زیادہ ہیں، یہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا جو پہلا حکم نازل فرمایا وہ سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ ہمیں یہ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے ان کے اندر گناہ بڑا ہے اور ان کے اندر فائدہ بھی ہے۔ یعنی لوگ شراب بیچتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اسی طرح جوا لوگ کھیلتے ہیں، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، تو ان کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بدلا دیا گیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ تلقین کر دی گئی کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ لیکن لوگ تو چاہتے ہیں کہ جب تک واضح حکم نہ ہو، جب تک ان کو اچھے طریقے سے ڈانٹ نہ دیا جائے، روک نہ دیا جائے، اس وقت تک وہ روکتے نہیں۔ لیکن اشارتاً یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ مثال کے طور پہ میں کوئی کام کرنا چاہوں تو مجھے اس کام کے اندر جو ماہر بندہ ہے وہ کہے کہ آپ کو اس کے اندر فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو نقصان زیادہ ہوگا، تو کیا میں وہ کام کروں گا؟ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو اسلام نے بھی یہی تلقین کی کہ اس کے اندر نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے،
لیکن اس کا نقصان، اس کا گناہ زیادہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، لیکن وہ لگے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم نازل فرمایا، اور وہ دوسرا حکم یہ تھا کہ صحابہ کئی دفعہ پی کر نماز میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور الٹے سیدھے لفظ بولنا شروع ہو جاتے، یعنی قرات کو غلط عمل کر دیتے۔ تو جب کسی صحابی نے ایسے کلمے کہے کہ جو کفر تک چلے جاتے، تو حضرت عمر نے اس وقت پھر یہ دعا کی کہ اللہ ابھی تک حکم واضح نہیں ہوا، اس کو مزید واضح کر دیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آنا۔ یعنی حکم یہ تھا کہ شراب پیو گے تو اس کا نشہ تو کم از کم 4-5 گھنٹے رہے گا، اور اتنی دیر میں دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور تم لوگ نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ حکم یہی تھا کہ اس کو چھوڑ دو اور اپنی عبادات کی طرف توجہ دو۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو ملنگ حضرات ہوتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں کہا ایمان والو جب نشے میں ہو نماز کے قریب نہ ہو۔ ہم سے بھی 24 گھنٹے بھنگ پیتے رہتے ہیں اور نشے میں رہتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا معاف ہے۔ اللہ نے نشے کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اس کو پینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے بچ جاؤ، اگر بچو گے نہیں تو عبادت نہیں کر سکو گے۔ تو صحابہ پیتے رہے، پھر حضرت عمر نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے تیسرا حکم نازل فرمایا، جو سورہ مائدہ میں ہے 7ویں پارے میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، یہ 5 کے دن، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کنارے، اپنی قسمت کا حال پوچھیں، اس طرح کے اس وقت انہوں نے پھالے رکھے ہوتے تھے، تھیلے رکھے ہوتے تھے، ان کے اندر تیر ہوتے تھے اور تیروں کے اوپر ان کی قسمت لکھی ہوتی، وہ ایک تیر نکالتا، دیکھتا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، یہ وہاں سے وہ 5 کے تیر مراد ہے، قسمت کے تیر مراد ہے۔ تو اللہ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کام شیطان کے ہیں، شیطان کی نجاست کے ہیں، ایمان والوں کے نہیں ہیں۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو کرے۔ فرمایا فن تم لوگ اس کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور آگے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہے کہ تم شراب پیو، جوا کھیلو، اس کے کھیلنے سے، اس کے شراب کے پینے سے کیا ہوگا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں اس نے شراب پیا، اس نے فائرنگ کر دی اور محلے کے 2-3 لوگوں کو اس نے مار دیا۔ آئے دن اخبارات کے اندر یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے شراب پینے سے لوگوں میں دشمنیاں بڑھ گئی، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اسلام نے اسی لیے اس سے کہا کہ بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ ہمارا شیطان تو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ تمہیں اس کے ساتھ گمراہ کر دے، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دے۔ فرمایا اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ اس سے تمہیں تو اللہ کے ذکر سے بھی روکے گا اور نماز پڑھنے سے بھی روک دے گا۔ یعنی جب انسان شراب پیے گا اس کی عقل معاف ہو جائے گی، نہ وہ اللہ کو یاد کر سکے گا، نہ وہ نماز پڑھ سکے گا۔ فرمایا فَانْتَهُوا، تم باز کیوں نہیں آ رہے، لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس سے اپنے آپ کو روک کیوں رہے، باز آ جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا اللہ تو نے اس کی شراب کے بارے میں بالکل حکم واضح کر دیا، اور صحابہ نے اس وقت پھر کہا انتہینا، اے اللہ ہم اس کام سے اپنے آپ کو روکنے لگ گئے، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم باز آ گئے۔
حرمت شراب کی جب آیات نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں یہ صدا بلند کرو، ان اللہ الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں یاد رکھ لو کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، آج کے بعد شراب پینا حرام ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ہم ابو طلحہ کے گھر میں تھے، شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، جام لوگوں کے ہاتھ میں تھے، تو جب یہ آواز سنی کہ شراب حرام ہو گئی، فرمایا اسی وقت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ جو مٹکے شراب کے پڑے ہیں آخرج فاخرجھا، اسے نکالو اور باہر گلی میں انڈیل دو۔ فخرجت، سیدنا فرماتے ہیں میں نے ان کو نکالا، فحرقتها، پھر میں نے ان مٹکوں کو باہر گلی کے اندر بہا دیا۔ جب شراب کا یہ حکم نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ جو پیتے تھے ان کے دل میں یہ خیالات آئے کہ جو ہم نے پی اس کی وجہ سے تو ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اب تو اللہ کا اتنا سخت حکم ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے کہ جو کام ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد نہیں، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، جو تم نے کھا پی لیا اس کے اوپر اب تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ نے وہ تمہیں معاف کر دیا، اور آگے سے کسی نے بھی اس شراب کے قریب اپنے آپ کو لے کر نہیں جانا۔ شراب ہے کیا؟ ہم صرف اسے سمجھتے ہیں جو بوتل کے اندر ہوتی ہے اور ہم پیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ شراب ہے۔ شراب یہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے وہ شراب کے زمرے میں آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے خود پہ ارشاد فرمایا، کہا الخمر ما خامر العقل، شراب ہر اس چیز کو کہیں گے جو انسان کی عقل کو موت کر دیتی ہے، انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، وکل خمر حرام، اور ہر شراب اللہ نے حرام کی۔ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ ہمیں تو نشہ ہوتا ہی نہیں، ہم تو 2 بوتل پیے تو پھر نشہ ہوتا ہے، گلاس 1.5 گلاس 2 گلاس پینے سے ہمیں نشہ نہیں ہوتا، میں زیادہ نشہ و چیز استعمال کروں پھر نشہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت کروں تو مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے نشہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں واضح فرامین ہے، آپ نے میں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ آپ نے فرمایا انہاکم عن قلیل ما اکثر کثیرہ، جس چیز کی زیادہ مقدار تمہیں نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی میں تمہارے لیے حرام کرتا ہوں۔ نشہ آور چیزیں کون کون سی؟ شراب تو ہم سب کو پتہ ہے، الکحل، بیئر، وائن، کوکین، براؤن شوگر، افیون، چرس، بھنگ، گردہ، پاؤڈر، کھانسی کے سیرپ، نشے والے انجیکشن، گٹکا، چھالیاں، تمباکو والے پان، سگریٹ، سگار، اسی طرح شیشہ، نسوار اور سمد مون کا نشہ، یہ نشے ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، ہر چیز نقصان دہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دعوت دینے کا کام ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو استعمال کرے گا اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کو بیان کرنے والا فرمایا لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے، جو شراب پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، جو اس کا نام شراب سے تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھ کر اس کو پیئیں گے۔ یہ جو شراب پینے والے ہیں یہ کبھی نہیں کہتے یہ شراب ہے، وہ کہتے ہیں شربت پیئیں گے، نام تبدیل کر کے اس کو استعمال کریں گے اور اس کو پیئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا، اور امت آج اسی ڈگر کے اوپر چلی ہوئی ہے، وہی کام کرتے جا رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ساری رات میوزک کے اندر گزاریں گے، وہ ساری رات شباب اور کباب کی مجلسوں کے اندر گزاریں گے، ان کی محفلوں میں ناچ گانا ہوگا اور شراب پی جائے گی، نشہ استعمال کیا جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ جب وہ راتیں اس طرح گزاریں گے، یکسف اللہ بہم الارض، اللہ ان سب کو زمین میں لمسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو اللہ خنزیر بنا دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال کہا تھا، 1400 سال قبل یہ بات فرما دی، اور یہ آپ کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں افضل علی حافظہ اللہ، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں افغانستان کا۔ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قبیلہ آباد تھا، اور وہ قبیلہ سارے کے سارے قبیلے کو سور اور اللہ نے بندر بنا دیا، اور پھر ان تمام کو زمین کے اندر پھنسا دیا۔ گناہ کیا تھا؟ یہی گناہ تھا کہ ساری رات ان کی مجلس میوزک کے اندر گزرتی، ناچ گانے کے اندر گزرتی، اور شراب پیتے، شباب و کباب کی وہ مجلس ان کے لیے اللہ کا عذاب بن گئی، اور اللہ نے ان کو سور اور خنزیر اور اللہ نے انہیں بندر بنا کر اپنے عذاب سے دوچار کر کے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی ہر پیشن گوئی، آپ کی ہر بات سچ ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف آپ تک پیغام تھے، اور آپ نے اللہ کے پیغامات کو امت تک پہنچائے، اور یہ کام جو آپ نے بتائے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں جن کاموں سے اللہ کے رسول نے روک دیا، جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا، ہمیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہمیں نقصان سے دوچار کریں۔ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب آپ جنت میں پہنچے تو نبی علیہ السلام کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ قدح فیہ لبن، ایک پیالہ ایسا تھا جس میں دودھ تھا، وقدح فیہ عسل، ایک پیالہ ایسا تھا جس میں شراب تھی، شہد تھا، وقدح فیہ خمر، اور ایک پیالہ ایسا تھا جس میں شراب تھی۔ آپ سے کہا گیا ان تینوں میں سے آپ انتخاب کریں، جو آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں۔ وہ دنیا کی شراب نہیں تھی، وہ شہد دنیا کا شہد نہیں تھا، وہ دودھ دنیا کا دودھ نہیں تھا، جنت کا دودھ، جنت کی شراب اور جنت کا شہد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشربت اللبن وَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ، میں نے اس پیالے کو لیا جس میں دودھ تھا اور میں نے دودھ کو پیا۔ فَقِيلَ لِي أَصَبْتَ الْفِطْرَ، جب میں نے
وہ دودھ پیا تو مجھے جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، انت امتک، آپ بھی اور آپ کی امت بھی فطرت پہ رہے، فطرت سے ہٹے گی نہیں، اسلام سے متنفر نہیں ہوگی، اسلام سے دور نہیں ہوگی، آپ کی امت اور آپ اسلام پر رہیں گے۔ اور دوسری حدیث، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آپ سے سیدنا جبریل نے کہا لو اخذت الخمر غوت امتک، اور اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے۔ تو شراب پینے والا بندہ سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے، گمراہی اس کا مقدر ہوگی اور ہدایت اس سے چھین لی جائے گی۔ اس لیے ان تمام کاموں سے، تمام منشیات کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی کا اثر اور گناہ کا اثر آگے نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اگر آپ گناہ کا کام کریں گے تو وہ اس گناہ کا اثر آپ کی نسلوں تک جائے گا۔ جیسے اللہ کے نبی اگر شراب پیتے اور وہ جنت کی شراب اس کو پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پینے والے تو اللہ کے رسول تھے لیکن گمراہ امت ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم کوئی گناہ کا کام کریں گے تو ہم تو اس کی ضد میں آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن اس کا اثر جو ہے آگے نسلوں تک بھی منتقل ہوگا۔ وہ 16ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ نے سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک بستی میں گئے، کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا نہ دیا، تو سیدنا خضر علیہ السلام کو وہاں ایک دیوار نظر آئی جو گرنے والی تھی، تو آپ نے اس دیوار کو گرا کر دوبارہ بنا دی۔ تو سیدنا موسیٰ نے کہا آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے، فرمایا تیرا میرا ساتھ جو تھا وہ یہاں تک تھا، تیری میری دوستی یہاں تک تھی، اب آگے تو میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ دیوار میں نے کیوں بنائی، اس دیوار کے بنانے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یہ بچے یتیم تھے اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس دیوار کو گراؤں اور اس کو دوبارہ کھڑا کروں۔ اب نیکی کرنے والا باپ تھا، بچے چھوٹے تھے، اس باپ کی نیکی کا اثر اس کی اولاد کو ہو رہا ہے، فائدہ اس کی اولاد کو ہو رہا ہے۔ اس لیے گناہ کا اثر بھی آگے نسلوں میں جاتا ہے اور نیکی کا اثر بھی آگے نسلوں میں جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی نیک بنے اور نیکی کو پھیلائیں، نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں، اس کا فائدہ آپ کی نسلیں بھی سمجھیں گی۔ اور اگر آپ گناہ کرتے رہیں تو آگے آپ کی نسلیں بھی کبھی ہدایت کی طرف اور نیکی کی طرف نہیں آ سکتی۔ منشیات کا استعمال کرنے والا انسان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کتنے دن ناراض رہتا ہے؟ ایک گھونٹ، ایک کش لگانے سے 40 دن تک اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، من شرب الخمر لم یرض اللہ عنہ 40 لیلہ، 40 راتیں 40 دن اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے راضی نہیں ہوتے جو بندہ ایک مرتبہ شراب پی لیتا ہے، ایک مرتبہ نشہ آور چیز کو استعمال کر لیتا ہے۔ شراب منشیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 بندوں پر لعنت کرتا ہے، 10 بندوں پر لعنت کرتا ہے۔ 10 بندے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ قیامت کے دن دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ 10 بندے ایک شراب، ایک نشہ آور چیز کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر، اللہ نے نشہ آور چیزوں پر لعنت کی ہے، شراب پر لعنت کی ہے، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، اس کے پینے والے پر بھی لعنت کی ہے، وَسَاقِيهَا، اس کے پلانے والے پر بھی لعنت کی ہے، وَعَاصِرَهَا، اور اس کو نچوڑنے والے کے اوپر بھی لعنت کی، یعنی بنانے والے کے اوپر لعنت، وَمُعْتَصِرَهَا، اور جس کے لیے اس کو بنایا جا رہا ہے، یعنی شرابی آدمی کے
بیچنے والا ہے اس پر بھی لعنت، وَمُبْتَاعَهَا اور اس کو خریدنے والا اس کے اوپر بھی لعنت ہے، وَحَامِلَهَا اس کو اٹھانے والا، یعنی اس نے اٹھا کے ادھر رکھی، ادھر سے ادھر رکھی، اٹھا کے لا کے کسی کو دی، اس پر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ اور جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے، اٹھانے والا اور جو جس کے لیے اٹھا کے لا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وَآكِلَ ثَمَنَهَا اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والا اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ 10 بندوں پر ایک عمل کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، منشیات سے۔ بندے کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے، شراب کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جنت سے اس بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سزا سے تو چار ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی سزا سے تو چار ہوتا ہے۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے دور تک شرابی آدمی جو ایک مرتبہ شراب پیتا ہے اس کو 40 کوڑے لگائے گئے، دوسری مرتبہ اس نے شراب پی پھر 40 کوڑے، تیسری مرتبہ شراب پی پھر 40 کوڑے، چوتھی مرتبہ اگر شراب پیتا ہے فرمایا فقتلوہ اس کو قتل کر۔ شرابی آدمی جو اپنی حرکت سے باز نہیں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح آگے آپ نے فرمایا من شرب الخمر جس نے شراب پی لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا اللہ اس بندے کی 40 دن کی عبادت 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، یعنی پہلی دفعہ بھی توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ فَإِنْ عَادَ اگر دوبارہ پھر وہ لوٹتا ہے دوسری مرتبہ پیتا ہے تو پھر بھی اللہ اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تیسری بار بھی آپ نے یہی حکم فرمایا، اور چوتھی مرتبہ آپ نے کہا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِينَةٍ خَبَالٍ اللہ اس کو طینۃ الخبال اور نہر الخبال یا نہر خبال سے پلائے گا۔ یہ طینۃ الخبال کیا ہے اور نہر الخبال دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا جہاں جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا ریشہ، پیپ، کچلہو جس جگہ پہ اکٹھا ہوگا اس کو نہر الخبال کہا جاتا ہے۔ وہ ان کو اللہ پینے کے لیے دے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے شراب، نشہ اور چیزوں کو استعمال کیا، قیامت کے دن اللہ نے نہر الخبال جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا گندا خون وہ ان کو ابلتا ہوا پلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من شرب الخمر فلم ینتش جو کہتے ہیں نا ہم نشہ کرتے ہیں، ہم نشہ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں نشہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے شراب پی فلم ینتش نشہ ہوا یا نہیں ہوا لم تقبل له صلاۃ ما دام فی جوفہ اس کی کوئی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ شراب اس کے پیٹ کے اندر رہے گی۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا وَإِنْ مَاتَ كَافِرًا اگر اس حالت میں موت آئی تو ایمان کے اوپر موت نہیں آئے گی، کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں جو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور آگے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا میں مدمن الخمر شراب کا عادی، ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ نشاور چیزوں کو استعمال کرنے والا لقی اللہ سے ملے گا، اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس حال میں ہوگی
کعابد وثن، جس طرح بت پرست رب کو ملے گا اسی طرح یہ بھی رب کو ملے گا، یعنی مشرک ہو کر، مشرک بن کے وہ رب کے سامنے آئے گا، کافر ہو کر وہ رب کے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جنت ایسے بندے پر حرام کر دی جاتی ہے، جو بندہ شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، جنت کی نعمتیں بھی اس کے اوپر حرام ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین بندے ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی، نشئی آدمی، اس پہ جنت حرام ہے، والعاق، اور والدین کا نافرمان، والدیوس، اور وہ بندہ جو دیوس ہے، برائی اس کے گھر میں ہے، وہ برائی کو ختم نہیں کرتا، وہ بندہ دیوس ہے۔ فرمایا وہ یہ تین بندے ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ شرابی آدمی، نشئی آدمی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب علیہ، شراب پی، نشہ کیا اور پھر اس پہ توبہ اس نے نہیں کی، حرمها فی الآخرہ، اللہ اس پر جنت میں اگر وہ چلا بھی گیا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد تو اللہ اس بندے کو جنت کی شراب نصیب نہیں کرے گا۔ دنیا میں شراب پینے والا بندہ اگر اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کی اس نعمت سے اسے محروم کر دیا جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر نشہ آور چیز سے بچائیں۔ میں نے پہلے بھی نشہ آور چیزوں کے نام بتائے ہیں، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ زیادہ ہمارے ساتھی ہمارے بھائی جو ہیں وہ آخر میں آتے ہیں۔ نشہ آور چیزوں میں شراب ہے جو ہم سب کو پتا ہے، الکوہل کا بھی اکثر لوگوں کو پتا ہے، بیئر، وائن، اسی طرح کوکین، براؤن شوگر، افیون جسے ہم افیم کہتے ہیں، چرس، بھنگ، گردہ، پاؤڈر، یہ جو ناک سے سونگتے ہیں، کھانسی کے سیرپ، اکثر نشئی جو آپ کو نظر آئیں گے جب ان کو نشہ نہیں ملتا تو یہ پھر میڈیکل اسٹور سے جا کر کھانسی کے سیرپ لے کر وہ پورا سیرپ یا دو سیرپ ایک دفعہ پیتے ہیں اور ان کو نشہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نشے کے انجیکشن، یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں، کسی کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، کسی کی بازو اتنا موٹا ہو گیا، کسی کی ٹانگ اتنی موٹی ہو گئی، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ گٹکا جو نشے والا ہے، چھالیاں یہ جو سپاریاں ہوتی ہیں جن میں نشہ ہوتا ہے، تمباکو والے پان، سگریٹ، سگار، شیشہ، یہ جدید ایک نشہ آیا ہوا ہے۔ یہ تمباکو سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہاں لوگ شیشہ پیتے ہیں، لوگ دوست بیٹھ کے، تو ایک شیشہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو کش لگاتے ہیں، پھر منہ سے وہ دھواں نکالتے ہیں، تو یہ بھی نشہ ہے۔ اسی طرح نسوار، جتنے پٹھان بھائی ہیں معذرت خواہ، یہ بھی نشہ ہے۔ ایک چٹکی رکھنے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک سگریٹ کا کش لگانے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اسی حالت میں مر گئے تو جو میں نے حدیث بیان کی ہے وہ آپ سمجھنے کے ان کا کیا بنے گا۔ سماد بون، یہ سماد بون کے ساتھ بھی کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں، وہ سماد بون لگا کے اس کو سونگتے جاتے ہیں اور ان کا دماغ جو ہے وہ چکرانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے نشے سب کے سب حرام ہیں اور کسی کی بھی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سب کے سب انسانی صحت کا بگاڑ ہے۔ انسان کی جو شرافت ہے اس کو بھی داغدار کر دیتے ہیں، انسان کا جو وقار ہے، معاشرے میں اس کی جو عزت ہے وہ بھی تار تار ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کے اندر بھی بگاڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی ہم پیتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں سمجھاتے جا رہے ہیں کہ یہ دانتوں کا کینسر ہے، نسوار، گٹکا، چھالیاں، سپاری، یہ انسان کے دانتوں کا کینسر اور پھیپھڑوں کا کینسر ہے،
لیکن ہم استعمال کرتے جانا، رکتے ہی نہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی میڈیکل اسٹور والا ایکسپائری دوائی دے دینا، حالانکہ ایکسپائری دوائی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس دوائی کا اثر اس ڈیٹ تک ہے، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایکسپائر دوائی کا مطلب یہ ہے، ہم کبھی زندگی میں ایکسپائری دوائی نہیں کھاتے، ہو بھی تو ہم باہر پھینک دیتے، لیکن ایک چیز ہمیں بتلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے دانتوں کے لیے، تمہارے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر ہم اس کو کھاتے جا رہے ہیں، اس کو پیتے جا رہے ہیں، اس کو استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی جو سگریٹ ہے، نسوار ہے، یہ انسان کو خودکشی ہے ایک طرح کی، انسان اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُهْلِكُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود قتل مت کرو، وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت کی طرف مت ڈالو، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل مت کرو۔ تو یہ ایک قتل ہی ہے، اپنا بھی، اپنی معیشت کا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی، کہ انسان اپنے آپ کو موت کے دہانے پہ لے آتا ہے۔ اور اس کے بڑے نقصان ہیں کہ نشئی آدمی وہ گھر کا بگاڑ کر دیتا ہے، وہ گھر کی چیزوں کا نقصان کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنا مستقبل بھی تباہ کرتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کا بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی کرتا ہے، ماں باپ کا بھی کرتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور جو ہمارے عزیز و اقارب یا دوست احباب اس گندی لت کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو جو ہمارے ہاں نشہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اب جو ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ ان کو جمع کروائیں، اور وہاں انہیں داخل کروا کے وہاں انہیں رکھیں جب تک ان کا نشہ چھوٹ نہیں جاتا۔ اور یہاں والدین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جب وہ جوانی کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھنا شروع کریں، ان کی مجلس کیسی ہے، ان کی محفل کیسی ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں، ہم ان کو پیسہ دیتے جاتے ہیں اور وہ نشئی بنتے جاتے ہیں، اور پیسے کا بھی بگاڑ ہوتا ہے، پیسہ بھی ختم ہوتا ہے، اور بچہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹ کے اندر وہ شریک ہے تو اس کو روکیں، اس کو روک کر اس کو سمجھائیں، اس کو ان چیزوں سے بچائیں۔ تو اس چیز کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان سگریٹ اور نسوار کھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے نشوں کے اندر بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔